کریں گے. نواز شریف صاحب کو آپ آج ایک بہت بڑا جمہوری لیڈر کنسیڈر کر رہے ہیں نا؟ میں تو نہیں کر رہا. میں نے کہیں کہا نواز شریف آپ کی نظر میں ایک جمہوری لیڈر نہیں ہے. میرے نے ایک سیاسی لیڈر ہے. دونوں میں فرق ہے. میں نے پہلے کہا یہ تقابلی جائزے کا کھیل ہے. جمہوری لیڈر کہنا آئیڈیلزم ہے. نہیں ہے وہ. میں آئیڈیلزم میں نہیں ہوں. وہ نہیں ہے جمہوری لیڈر. میں انہیں ایک سیاسی لیڈر مانتا ہوں. کلپ میں ضرور کرنا. میں ایک وہ ہی از اے پولیٹیکل لیڈر آف پاکستان. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنی سیاست کے لیے مختلف مواقع پہ کرنٹ سچویشن کے حساب سے فیصلے کیے. سیاسی تو پھر ڈکٹیٹرشپ کے اندر بھی جو اگر کافلی بنتی ہے تو وہ بھی سیاسی ہے. وہ ڈزنٹ میٹر. آپ جمہوریت کی جڑوں کو چھوڑ دیں. کیا کرنا ہے؟ نہیں سیاست ہے ہی جمہوریت کے ساتھ, ڈیموکریسی آئین کے ساتھ. آپ کو کم تر یا زیادہ کی بہترین بری کی بات ہو سکتی ہے. چلیں بری سے بری جمہوریت بھی بہترین آمریت سے بہتر. تھوڑے سے جمہوری زیادہ نہیں. ہاں تھوڑے سے جمہوری. ادھا کو چمچ پا دیں. وہ عمران اونا بھی نہیں. ٹھیک تقابلی جائزے میں تو دسنا وہ چوانی جمہوری ہے وہ آنا بھی نہیں. اگر سانو اگر پورا چمچ چاہیے تو کدھروں لے آئیے. پھر اس کی تلاش ہے نہیں ہے پاکستان. 77 سال میں نہیں ملا. مجھے بھٹو بھی آمر لگتا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے. دلائی کیمپ بنایا اپوزیشن کو تننا. مجھے بھٹو بھی جمہوری وہ تو ہے ہی نہیں نا دنیا میں. نہیں میں آپ دیکھو ہسٹری میں اگر آج کی اس تاریخ میں ہمارے پاس کوئی جمہوری لیڈر نہیں. ہمارے پاس کچھ ٹھیک ہے. ہمارے پاس سیاسی لیڈر. اس کی تگودو ہونی چاہیے. اس کی تگودو ضرور ہونی چاہیے. لیکن اگر آج الیکشن ہو تو میں کیا کروں؟ میں کہوں کوئی جمہوری نہیں, میں ووٹ ہی نہ ڈالیں. نہیں میں ضرور پانا ہے. ووٹ میں نے ضرور ڈالنا ہے کیونکہ مجھے کم از کم بہتر کو اوپر لانا ہے. بھائی اسی لیے آج کا جو یوتھ ہے نا وہ آہستہ آہستہ اسی وجہ سے سسٹم سے دور ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا وہ جڑا گھٹ بھی ہے نا انہوں بھی دے دو. ڈزنٹ میٹر کیونکہ ملک تو چلانا ہے, آئین چلانا ہے. نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دی. نواز شریف صاحب نے جب ضرورت تھی وہ جب ووٹ کو عزت دی. جب ان کو ضرورت تھی انہوں نے ووٹ کو عزت دی اور اسی میں سے پھر انہوں نے اپنا راستہ نکال لیا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. اپنا نکال لیا. لیکن اب میرے پاس آپ کا بھی ایک کلپ ہے. آپ نے ایک پروگرام میں کہا نواز شریف کی سیاست ضیاء الحق کی تبکیر سے شروع ہوئی اور اسی کے بنائے ہوئے قانون سے ختم ہو گئی. کیا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی؟ کدھر سٹینڈ کرتے ہیں آج ان کی پارٹی کی بس یہی بات ہے نا. یہی بات ہے. آپ اسٹل دا کنگ میکر. ٹھیک ہے. جیسے اڈیالے سے وہ کہتا ہے کہ گنڈا پور ریزائن کر دو. نواز شریف جاتی عمرہ سے کہ آپ ایکچولی سمجھتے ہیں کہ آج نواز شریف کی عوام کے اندر جڑیں بہت مضبوط ہیں. پاپولر اس کی پارٹی جیتی ہے. بس ٹھیک. وہ جس طرح جیتی ہے وہ جس طرح عمران اس کی پارٹی جیتی ہے وہ جس طرح تو عمران خان بھی 18 میں جیتا تھا جس طرح تو میں نے تو عمران خان کو کوٹ ہی نہیں کیا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے معروضی حالات میں جیسے الیکشن ہوتے ہیں ویسے الیکشن ہو رہے ہیں. اب ٹھیک ہے. یہ سسٹم اسی طرح ایک گندے طریقے سے ہوتا ہے. نہیں ہمیں بہتری کی کوشش کرنی چاہیے. بہتری کی کوشش نظام کے اندر سے ہی ہوگی. نہیں بہتری سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں نا ہم تو. نہیں بہتری سے بدتر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ چلے اس پہ بات کر لیں. بہتری کیسے ہوگی آپ کے نزدیک؟ میری نظر میں بہتری اس وقت ہوگی جب تمام جو افراد یا اسٹیک ہولڈر جن کا جو کردار ہے وہ اپنا کردار ادا کریں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کی ہیجمنی ہے اور وہ باقی لوگوں کے ساتھ ہاتھ مان لانے کو تیار نہیں ہے. وہ انڈیا بن گئی ہے کرکٹ کی. کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو باقی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, جو ہاتھ ملانے کی تیار نہیں کر رہی. نہیں میں سمجھ رہا ہوں وہ بالکل آپ نے. اور میں الٹا کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو آج باقیوں سے ہاتھ نہیں ملا رہا وہ بھی وہی کر رہے جو انڈیا کر رہا ہے. میں وہی وہ کرکٹ میں نہیں میں الٹا بتا رہا ہوں. الٹا کریں نا اس کو کہ جو موجودہ حکمران جماعتیں ہیں, خان کی جماعت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے, اب یہ ایک اور ڈبیٹ ہے کہ وہ صحیح سمجھتی ہے یا غلط سمجھتی ہے, لیکن وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ دور چلے گئے کہ جب آپ کو ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے اب پالیٹکس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ وہ سمجھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح سمجھ رہے ہیں غلط سمجھ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر پنڈی خط کیوں لکھتے ہیں؟ کدھر؟ پھر پنڈی کو خط کیوں لکھتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں نا, میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں. پھر جب بیرسٹر گوہر کی عاصم منیر سے ملاقات ہو جائے تو عمران خان یہ کیوں کہتے ہیں یہ بہت بہترین کام ہوا ہے؟ میں نے آپ سے یہی کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں. میں نے آپ سے یہ بھی ساتھ کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں. آپٹکس کے لیے وہ لیٹر لوٹر ضرور لکھ رہے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب سوشل میڈیا آ گیا ہے اینڈ ہمیں نہ میڈیا کی ضرورت ہے, نہ آپ کی ضرورت ہے, نہ میری ضرورت ہے. مین اسٹریم میڈیا کی میں ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ ڈائریکٹلی ٹویٹس کے ذریعے ویلاگس کے ذریعے اپنے لوگوں سے ڈائریکٹلی ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب ہمیں نہ اسٹیبلشمنٹ کی انگلی کی پکڑنے کی ضرورت ہے. بس ہم ہیں اور لوگ ہیں اور دیٹس اٹ. بس میں آپ کی یہ بات نہیں مانتا. نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ وہ سمجھتے ہیں. نہیں وہ بھی ایسا نہیں سمجھتے. چلیں اب آگے آپ غلط ان کو ریڈ کر رہے ہیں. نہیں میں ریڈ نہیں کر رہا بھائی, یہ وہ کہہ رہے ہیں نا. نہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. چلے وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ سارا کچھ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ہم موجودہ حکمران جماعتوں سے ہم بات کرتے ہیں
ان کے پاس ہے کچھ نہیں بیچنے کے لیے, یہ کیا بیچیں گے, یہ ہے کچھ نہیں سودا, ان کے پاس کیا ہے انہوں نے بیچنا ہے. تو اس لیے جو پاور سینٹر ہے ہم نے ان سے بات کرنی ہے. کس سے بات کرنی ہے؟ پنڈی سے. تو پھر وہ کہتے ہیں پنڈی کی ضرورت تو ہے نہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں ان کو اقتدار میں کون لا سکتا ہے, اقتدار میں کون لا سکتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں سے نکلنا پڑے گا. بالکل اسی طرح جس طرح نون لیگ کہا کرتی تھی یا پی ڈی ایم کی جماعتیں کہا کرتی تھی کہ جی نکے کے ابا جو ہے نا نکے کے پیچھے سے ہٹ جائیں, لیکن انہوں نے سنبھال لیں گے. اب آج خان بھی یہی سمجھتا ہے, خان بھی یا پی ٹی آئی بھی یہی سمجھتی ہے کہ نکے دے ابا جڑے نا وہ پیچھوں ہٹ جان تو نکا کچھ نہیں کر سکے. نہیں, وہ تو لڑکے تھے ابے نہیں لڑے جا رہے ہیں. پاکستان کی جمہوریت دیکھیں میں آپ سے متفق نہیں ہوں. دیکھیں میں آپ کو پاکستان کی جمہوریت لیٹس اسٹارٹ فرام دو. نہیں بات پوری کر, آپ تسی نہ لسن نہیں دینا, سوال کرنا. تو بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کا ہر دفعہ جو بیڑا غرق ہوتا ہے وہ نکے اور نکے کے ابا کی وجہ سے ہوتا ہے. نہیں ٹھیک ہے, اب وہ جب تک آپ اس نظام کو اس الگ نہیں کریں گے تب تک. اب دیکھیں آج آپ کی ملکی اسٹیبلشمنٹ بار بار یہ جملہ ریپیٹ کرتی ہے, ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا. ٹھیک ہے, دے آر ریپیٹنگ اینڈ ریپیٹنگ اینڈ ریپیٹنگ اٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. کیا عوام اس بات کو مانتی ہے کہ ہاں جی واقعی ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ مجھے بھی نہیں نظر آتا. آپ کو کہیں کہا اسٹیبلشمنٹ نے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ کریں نہیں کریں؟ آپ کو کبھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا؟ نہیں پولیٹیکل اینالسٹ تو ہیں نا کہ یہ اس کو یہ کریں, پی ٹی آئی کے حق میں بات نہ کریں, دھاندلی پہ بات نہ کریں. آپ کو کبھی اسٹیبلشمنٹ نے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں سیاست دانوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کے خیال میں سیاست دانوں کے ساتھ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ نہیں, ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو ہونا چاہیے. ورکنگ نہیں ہے, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. ایڈے تسی معصوم نہیں ہو یار, تسی ایسے اے نا ایک بمب بھی باندھ لیا کرو. نہیں کہ تسی اینے معصوم ہیں. نہیں میں آپ کو مزمل سور وردی صاحب جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب دونوں کی اپنی اپنی ٹریک چل رہے ہیں, دونوں کا آپس میں کوئی انٹر لنک ہے ہی نہیں, چاہے وہ اپوزیشن ہو. نہیں, گورنمنٹ اور فوج کا انٹر لنک تو بنتا ہے نا, کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کو فوج کے ساتھ کام کرنا چاہیے. نہیں, کام کرنا چاہیے یا انسٹرکشنز لینی چاہیے, دو مختلف چیزیں. مل کر کام کر رہے ہیں جیسے مرضی کر رہے ہیں, دونوں کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے, یہ بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے, بہت بہترین. آپ کو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی سمپل. خان میں یہ کہوں کہ آج 2024 کے انتخابات کے بعد عمران خان نے پاکستان کی سیاسی قوتوں کے ساتھ بات کرنے سے انکار کیا کہ دھاندلی ہو گئی, وہ کہتا ہے میں بات نہیں کروں گا. میں آپ کی بات بڑی جائز سمجھ لوں, پر وہ تو بطور وزیر اعظم بھی دوسرے کمرے میں بیٹھا رہتا تھا. ایک منٹ, وہ تو 2013 میں بھی یہی کہتا تھا کہ میں نے پاکستان کی سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنی کرنی. میں سمجھتا ہوں کھیل کو گندا اس نے کیا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر سیاست کو کسی نے کمزور کیا ہے تو وہ عمران خان ہے, جس نے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو جنرل فیض کے کندھے پہ رکھ کے کرش کرنا شروع کیا اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو, اور آج آپ قصوروار اس کا نواز شریف کو ڈرا دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب نے اپنا اپنا رول ادا کیا. نہیں, جس کا زیادہ ہے وہ کہنا پڑے گا نا. دیکھیں کمپیریٹیو انالیسس کا کھیل ہے. میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں تقابلی جائزے میں عمران خان کا قصور زیادہ ہے آپ کی نظر میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کو جب میں عمران خان ریلیونٹ ہوا 2013 سے, میں اس کے بعد سے دیکھتا ہوں تو وہ مسلسل سیاست کو کمزور کرتا آ رہا ہے. اور وہ کبھی ظہیر الاسلام, میں اس کو ایک اور اینگل یہ دوں کہ ایکچولی عمران خان کو کریٹ بھی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا, اس پہ میں اور آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی ہاں, انہوں نے ایک کریٹ کیے ہیں, انہوں نے کئی کریٹ کیا, بھٹو انہوں نے کریٹ کیا ہے. اچھا نہیں, آپ نے نواز شریف کا نام نہیں لیا. نہیں سب کو کریٹ کیا, سب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کر کے اوپر آئے ہیں. بالکل ٹھیک. نہیں میں تو کہتا ہوں جو کریٹ کیے ہیں سب کے نام آنے چاہیے, سب کے نام آنے. اب میرا سوال یہ ہے, میرا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مانسٹر یا کوئی بھی سیاستدان آپ اس کو کریٹ کرتے ہیں, پھر آپ کا اختلاف ہوتا ہے, پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایسا پن ڈاؤن کریں گے, ہم اسے ایسا اٹھا کے زمین پہ پٹکیں گے کہ انہوں لگ پتا جائے گا. اب پرابلم کیا ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دس واز مچ ایزیئر 20 years ago, 40 years ago, 50 years ago کہ ہاں جی ٹھیک ہے, میڈیا آپ کے ٹوٹل کنٹرول میں تھا, میڈیا موڈ آف کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹوٹل آپ کے کنٹرول میں تھا. کسی بھی سیاستدان نے کیا تقریر کی ہے, شام کو جا کے آپ جیسے یا مجھ جیسے ایڈیٹر کوئی بھی ہوتا تھا, وہ بیٹھ کے اس کو جتنا ٹون ڈاؤن کرنا چاہتا تھا وہ کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, بھٹو نے بھی مساوات نکالا تھا, غلط سن لو, اپنا میڈیا آف اخبار نکالا تھا, بھٹو نے مساوات بنایا تھا. بات تو سن لینا. اب مساوات کو آپ آج کے ٹویٹر کے ساتھ تو نہیں کمپیئر کر سکتے نا, دونوں میں زمین آسمان. لوگ کھڑے ہوتے تھے مساوات لینے کے لیے, پھر بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. لاکھوں چھپتا تھا, اب پھر بھی کمپیئر نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے, آج جو موڈ آف کمیونیکیشن اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. آج واٹس ایپ آ چکا ہے, آج ٹویٹر موجود ہے, فیس بک موجود ہے, بہت فرق آ چکا ہے. ایک چیز